بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ روس نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن کے تعلقات تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ روس میں تعینات امریکی سفیر کو ماسکو میں وزارت خارجہ میں طلب کر کے خبردار کیا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہیں۔ روسی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ نے اپنا ایک مراسلہ سفیر کے حوالے کیا اور اس میں باور کروایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے بارے میں ناقابل قبول بیانات دیے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے اس طرح کے بیانات سے روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے درمیان تعلقات ختم ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے عالمی برادری کے کردار پر زور دیا ہے۔ اوائسی وزیر خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن کے عوام کو انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کر رہے ہیں، جبکہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ سعودی عرب آنے والوں کے لیے ویکسینیشن ٹیسٹ قرنطینہ کی شرط ختم کر دی گئی۔ سعودی عرب میں کرونا پابندیاں ختم کرتے ہوئے غیر ویکسین شدہ افراد کو مملکت میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ عمرے کی غرض سے آنے والے بھی اب کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ منسوخ شدہ پابندیوں میں کرونا کے خلاف ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی شرط اور سعودی عرب میں آنے یا جانے سے پہلے PCR ٹیسٹ کروانے نیز مملکت میں آنے والے مسافروں کے لیے ضروری قرنطینہ کی شرط کا خاتمہ شامل ہے۔ یوکرین شاپنگ سینٹر پر روسی حملہ، 8 افراد ہلاک۔ انتظامیہ کے مطابق شاپنگ سینٹر کے آس پاس کی عمارتیں جن میں سکول بھی شامل ہیں شدید متاثر ہوئے ہیں۔ رہائشیوں کو بمباری سے ہونے والی فضائی آلودگی کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ روسی فوج اب 4 ہفتوں سے کیف پر گولہ باری کر رہی ہیں اور یوکرین کے دارالحکومت کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جنگ سے پہلے تقریباً 30 لاکھ افراد کا گھر تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس ان کے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روس خرکیو، ماریوپول اور دارالحکومت کیف پر قبضہ چاہتا ہے، مگر عوام اور وہ خود کبھی ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد نسل کشی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام نے میانمار کی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف ظلم کی تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ پشاور کے قریب پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کے دونوں پائلٹس شہید ہو گئے۔ ترجمان PAF کے مطابق پاکستانی فضائیہ کا تربیتی طیارہ معمول کی ٹریننگ مشن کے دوران پشاور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ زمین پر کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ اوائسی وزیر خارجہ اجلاس افغانستان کی سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق انہوں نے یہ بات آج کرغزستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہی، جس میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ دونوں جانب سے خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی ہو گئی۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 48 پیسے کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد 181.75
روپے پر آ گیا، جو تاریخ کی اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن بند گلی میں پھنس گئے ہیں، جس سے نکلنے کے لیے کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ یقین ہے کہ روس نئے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ قرضے کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قرضہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے منظور کردہ پروگرام کے تحت ادارہ جاتی و ریگولیٹری اصلاحات متعارف کروائی جائیں گی۔ پروگرام کا مقصد کیپٹل مارکیٹ میں ادارہ جاتی انویسٹرز ڈیمانڈ کو تیز کرنا ہے۔ افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے۔ سعودی وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے OIC وزرائے کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ اس سلسلے میں مزید کاوشوں کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب OIC کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اشتراک عمل کو یقینی بنانا ہوگا۔ افغانستان پر OIC ٹرسٹ فنڈ قائم ہوا اور نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا۔ افغانستان کی عوام کی خستہ حالی اور بحرانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے بہت اقدامات درکار ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کا مطلب تیسری عالمی جنگ ہے۔ ایک امریکی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ یوکرین کے جاری مذاکرات میں ناکامی کا مطلب تیسری عالمی جنگ ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک عالمی تباہی ہوگی۔ ولادیمیر زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہمیں بات چیت کے امکان کے لیے ہر موقع اور ہر ممکن فارمیٹ اور موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ OIC دنیا میں امن، سلامتی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ OIC دنیا میں امن، سلامتی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، اور روشن مستقبل کے لیے ہم مل کر مشترکہ چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔ منگل کو اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے دوران اپنے ویڈیو پیغام میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ OIC دنیا میں امن، سلامتی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو سماجی عدم مساوات سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت روس کے اس کے پڑوسی ملک یوکرین میں فوجی مداخلت کی مذمت کرنے سے مسلسل انکاری ہے، جس پر امریکی صدر جو بائیڈن کافی ناراض ہیں۔ مغربی دنیا ماسکو کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش میں ہے، مگر بھارت روس سے سستا تیل خریدنے میں مصروف ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کے دیگر اتحادیوں کے مقابلے میں بھارت ایک استثنا ہے، جس کا یوکرین کی جنگ میں روس کے حوالے سے رد عمل کچھ حد تک متزلزل رہا۔ واشنگٹن میں امریکی کاروباری رہنماؤں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر روسی حملے سے متعلق بہتر رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے نیٹو، یورپی یونین کو کوواڈ گروپ کے رکن جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک کی خاص طور پر تعریف کی۔ یورپی یونین نے ریپڈ ری ایکشن فورس کے لیے سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دے دی۔ یوکرین پر روسی حملے نے اسٹریٹجک کمپاس کی حفاظتی حکمت عملی کو تیز تر کر دیا۔ اس سے یورپی یونین تیزی سے جواب اور کارروائی کرنے والا ایک طاقتور فورس کھڑا کر سکے گا۔ جرمنی نے اس کے لیے اہم پیشکش کر دی۔ یورپی یونین کے وزارت دفاع اور خارجہ نے 21 مارچ پیر کے روز مشترکہ طور پر ایک نئی سیکیورٹی حکمت عملی کو منظوری دے دی، جسے اسٹریٹجک کمپاس کا نام دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر یورپی یونین زیادہ سے زیادہ 5000 فوجیوں پر
مشتمل ایک اتحادی فورس تشکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔